بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی دوا ہے صحت نامہ گروپ میں ایپس میلیفیکا۔ اس کے پروور جو ہیں جن ڈاکٹر صاحب نے اس دوا کو پروو کیا وہ ہیں ڈاکٹر برونس۔ میازم اس دوا کا سورا ہے، رائٹ سائڈڈ میڈیسن ہے اور اینیمل کنگڈم سے اس کا تعلق ہے۔ اس دوا کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ غدودوں کا بڑھ جانا، گلینڈز انلارج، ویکسی، اوڈیمٹس فیس باڈی اور اسٹرومس گلینڈز، یعنی کہ غدودوں کا بڑھنے کا رجحان جو سافٹ ٹائپ کے غدود ہوں، نرم ٹائپ کے غدود ہوں، اس طرح کے سوجن، سوزش اس کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ جلد کا چپچپا آئلی ٹائپ کا ہونا یہ بھی اس کا مزاج ہے، کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس دوا کا ٹیمپریمنٹ اریٹیبل، بے چین، ہاٹ گرم، برننگ جلندار۔ اس کے جو درد ہوتے ہیں وہ اسٹنگنگ پین اور برننگ پین، اسٹنگنگ برننگ پین۔ اس کے جو مریض ہوتا ہے گرم مزاج ہوتا ہے اور بے چین، چڑچڑا ہوتا ہے، اور چبھندار دردیں جن میں جلن ہو یا جلندار چبھن والی ایسی دردیں جن میں جلن محسوس ہو، سرخی مائل ہوں، تو اس میں یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ یہ دوا حساس مریضوں کی دوا ہے، سینسیٹیو ہیومر ان مریضوں کا مزاج ہے، بہت حساس ہوتے ہیں۔ اس دوا کا یا شہد کی مکھی کا زہر جب جسم میں جب آتا ہے، لگتا ہے، یا اس جیسی علامات جب پیدا ہوتی ہیں تو وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جسم میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، خارش ہوتی ہے، دھاپڑ پڑ جاتے ہیں، آرٹیکیریا جسے کہتے ہیں، اور گانٹھیں، نوڈیولز ٹائپ کی گانٹھیں سی بن جاتی ہیں۔ جلد پر ریشز پڑ جاتے ہیں جو کہ ہلکے گلابی سے رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس میں خشکی، کھردرا پن پایا جاتا ہے اور جلد انتہائی حساس ہوتی ہے، ٹچ ٹو سینسیٹیو ہوتی ہے۔ گانٹھیں نوڈز ٹائپ کی سی ہوتی ہیں۔ اس دوا کو اگر بہت زیادہ اس دوا میں سوزش اور سوجن پائی جاتی ہے، چبھندار دردیں یا ڈنگ مارنے جیسی دردیں جو جلندار ہوں، اس کا انگلش میں ایک جو روبرک بن جائے گی وہ بنے گی a short of high degree of inflammation۔ ایڈسیفیلس یہ ایک طرح کا انفیکشن ہے جو اسٹریپٹوکوکائی جراثیم سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ جسم پہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، پر خصوصاً چہرے پر، ماتھے پر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے سوجن بہت زیادہ ہوتی ہے اور پانی کے سے چھالے، سرخ چھالے پڑ جاتے ہیں، جیسے جلنے کے بعد پانی کے چھالے پڑتے ہیں، اس طرح کے۔ اس دوا کے مریض کی تمام امراض میں اس کو کھلی ہوا میں سکون ملتا ہے، ٹھنڈی ہوا میں سکون ملتا ہے، ٹھنڈے پانی سے سکون ملتا ہے، ٹھنڈے کمرے میں، ٹھنڈی آب و ہوا میں، یعنی کہ کولڈ اپلیکیشن اور کولڈ تھنگس اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں، سکون لاتی ہیں۔ جبکہ گرمی سے، گرم کمرے سے، گرم بستر سے اور گرم کھانے سے
آگ کے پاس دھوپ میں جانے سے، یعنی کہ گرمی اس مرض کو بڑھاتی ہے، اس کے امراض کو بڑھاتی ہے۔ اس دوا میں سوجن جو ہے پورے جسم میں پائی جاتی ہے، اس کی سوجن کی خصوصیت یہ ہے کہ سوجی ہوئی ورم زدہ جگہ کو اگر دبایا جائے انگلی کے پور سے یا انگوٹھے سے تو وہاں گڑھا سا پڑ جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہاں پانی بھرا ہوا ہے، اور وہ جب دباتے ہیں تو وہ دب جاتا ہے، گڑھا پڑ جاتا ہے، اور جب انگوٹھا وہاں سے ہٹاتے ہیں تو فوراً وہ نارمل سی اسکن ہو جاتی ہے۔ یہ دوا پیٹ کے جلندھر میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ تقریباً جسم کے تمام میوکس ممبرینز میں سوجن پائی جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ پورے یا سارے میوکس ممبرین میں پانی بھرا ہوا ہے۔ ہمارے جسم کے اعضاء رئیسہ بھی اس پر بھی اس کا اثر بہت نمایاں ہے، جیسے دماغ ہے، دل ہے، پھیپھڑے ہے، پیٹ ہے، گردہ ہے، گلا ہے، ٹونسلز کا ایریا ہے۔ یہاں اس کا بڑا مخصوص اور خاص قسم کا کام ہے۔ دماغ کی جھلیاں یا دماغ کے پردے کہہ لیں، میننجس کا اگر ورم ہو جائے تو میننجائٹس کہلاتا ہے۔ پھیپھڑوں کی جھلی یا پردہ پلورا، اس کے ورم کو پلورائٹس ایفیوژن کہا جاتا ہے۔ دل کے غلاف کی جھلیاں اینڈوکارڈیم، جس کے ورم کو اینڈوکارڈائٹس کہا جاتا ہے۔ پیٹ کی غلاف یا جھلیاں کا ورم ہو پیریٹونیم، اسے پیریٹونائٹس کہا جاتا ہے۔ گلے کی جھلیاں، گلے کا اندرونی گلے کا جو حصہ ہے لیرنکس، اس کا ورم ہو جائے تو لیرنجائٹس۔ اس کے علاوہ خناق، ڈپتھیریا، گردوں کے بیرونی غلاف، نیفرائٹس، ایکیوٹ انفلیمیشن آف کڈنی، اسی طریقے سے دماغ کی جھلی کے ورم کے علاوہ انسیفلائٹس ایک دماغ کے ورم کی ایک بیماری ہے۔ اس میں بچہ چپ چاپ سویا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مخصوص اس کی ایپس میلیفیکا کی مخصوص علامت ہے کہ اس مرض میں بچہ چپ چاپ سویا ہوا ہوتا ہے، جو ہی جاگتا ہے تو چیخ مار کے اٹھتا ہے یا نیند کے دوران چیختا ہے، چلاتا ہے۔ گلے کے غدود، ٹونسلائٹس، ان کی سوزش، آنکھوں میں سوجن، سوزش خاص کر آنکھ کے نچلے حصے پر جسے ہم آنکھوں کا غبارہ یا بلون انڈر آئیز بھی کہاتے ہیں، اس میں جو ورم ہو جاتا ہے، جو بالکل بلون ٹائپ کی نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس میں بھی یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ آئی لائٹ جسے کہتے ہیں، اوپر کی آئی لائٹ یعنی کہ آنکھ کے اوپری ورم، آنکھ کے اوپری پپویٹے پہ ورم آ جائے تو اس کی دوا کالی کارب ہے، اور آنکھ کے اگر نچلے پپویٹے پہ ورم آ جائے تو اس کی دوا ایپس میلیفیکا ہے۔ رحم اور خصیت الرحم، یوٹرس اور اووریز، فلوپنگ ٹیوبس، اس میں ورم اور سوزش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ماہواری مینسز انتہائی پردرد تکلیف کے ساتھ آتے ہیں اور بکثرت آتے ہیں، اور خاص طور پر مریضہ دائیں سائڈ پر تکلیف ہونے کا بتاتی ہے۔ یہ علامات خواتین میں دائیں سے بائیں کی طرف منتقل بھی ہوتی ہیں۔ ورم کے ساتھ اس دوا کے مریض کو پیاس بالکل بھی نہیں ہوتی۔
ایک مخصوص اس کی پیکولر سمٹم علامت یہ بھی ہے کہ ورم، جس مریض کو ورم آیا ہوا ہوتا ہے، جس کے جسم پہ ورم ہوتا ہے، اس کو پیاس بالکل بھی نہیں ہوتی. اسی طرح نوبتی بخاروں میں بھی مریض کو پیاس نہیں لگتی. اس مریض کے ہاتھوں سے اس کی چیزیں گرتی ہیں، ہاتھوں سے چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، یکسوئی نہیں ہوتی اس مریض کے اندر، کنسنٹریشن نہیں ہے، لاپرواہ ہوتا ہے اور رونے والا ہوتا ہے. اینیمل کنگڈم سے دوا ہے تو اس کے اندر حسد، کینہ، جلن پائی جاتی ہے. بدلہ لینے کی اس کے اندر خواہش بہت زیادہ شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے. اس کا مریض چلتے چلتے ٹکرا جاتا ہے سامنے والے سے. اور یہ تھی ایپس میلیفیکا کی مخصوص علامات جو میں نے بیان کی. ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر، سندھ، پاکستان سے.